دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے ہونہار بچے کی جس کا نام امجد تھا۔ امجد بہت ہی با ادب اور با اخلاق بچہ تھا۔ وہ 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ پورے کلاس میں اپنے اخلاق اور ادب کی وجہ سے سبھی اساتذہ اور شاگردوں میں دل زادہ تھا۔ ایک دن اچانک امجد کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا چلا آ رہا ہے کہ سب سے پہلے محلے میں موجود کسی عطائی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، امجد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دوائی سے کوئی افاقہ نہیں ہوا بلکہ طبیعت اور بھی زیادہ بگڑ گئی۔ امجد کلاس سے غیر حاضر رہنے لگا۔ کلاس ٹیچر نے پوچھا کہ کافی دن ہو گئے ہیں امجد غیر حاضر ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ پتا چلا کہ سر امجد کی طبیعت خراب ہے۔ کلاس ٹیچر نے اس کے قریبی دوستوں سے امجد کے گھر کا پتہ پوچھا اور شام کو وہ امجد سے ملنے اس کے گھر آیا۔ امجد بڑے ادب سے اپنے کلاس ٹیچر سے ملا۔ امجد بہت ہی کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں امجد کے والد بھی آئے اور کلاس ٹیچر کو چائے پانی پلایا۔ اس کے بعد امجد کے کلاس ٹیچر نے دوائیاں وغیرہ دیکھ کر کہا کہ امجد بیٹا، ڈاکٹر نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروائے؟ تو امجد نے کہا کہ نہیں سر، بس یہ دوائی دی ہے اور ٹیکا بھی لگایا تھا لیکن ابھی تک فائدہ نہیں ہوا۔ کلاس ٹیچر نے کہا کہ بیٹا، کوئی بھی دوائی لینے سے پہلے مریض کی تشخیص ضروری ہوتی ہے ورنہ فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ میرا ایک ڈاکٹر ہے جان پہچان والا، فوراً اس کی کلینک پر جائیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ پاک شفا دے گا۔ کلاس ٹیچر نے ڈاکٹر کا نام اور پتہ ایک چٹ پر لکھ کر امجد کو دے دیا اور ان سے مصافحہ کر کے چلا گیا۔ امجد کی طبیعت بہتر نہیں تھی۔ امجد کا والد اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹس کروائے تو پتا چلا کہ امجد کو کینسر ہے۔ کینسر کا نام سنتے ہی امجد کو جیسے کہ بجلی کا جھٹکا لگا۔ امجد نے جب اپنے والد کی جانب دیکھا تو وہ امجد سے زیادہ مریض محسوس ہونے لگا، لیکن چونکہ امجد ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا اس لیے اپنے باپ کو سنبھالتے ہوئے اپنے والد کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، بابا جان گھبرائیے نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اب سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، یہ مرض اب قابل علاج ہے۔ اس طرح اپنے والد کی دلجوئی کرتے رکشہ میں بیٹھے اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ امجد کی امی جو امجد کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اس نے آتے ہی پوچھا کہ میرے لال، میرے گوشہ جگر، میری جان، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ امجد نے اپنی امی سے کہا کہ امی، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے دوائی دی ہے، آپ بس دعا کریں، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ امجد کی کیمو تھراپی کی گئی جس کی وجہ سے امجد کے بال بھی جھڑ گئے۔ علاج ہوتا رہا۔ ایک ڈاکٹر نے امجد کے والد کو ایک سائیڈ ہو کر کہا کہ مریض آخری سٹیج پر ہے، بچنا بہت ہی مشکل ہے، بہتر ہے کہ اسے گھر لے جاؤ اور خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ امجد کا والد یہ سن کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ پھر وہ اٹھا اور آنسو پونچھ کر امجد کے پاس گیا اور اسے لے کر گھر پہنچ گئے۔ امجد کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن امجد کے ذہن میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو شفا بھی ہوگی، کیونکہ جنت تو شفا سے بھی بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا اس نے اپنی امی کو پاس بلایا۔ والدہ نے اپنے جگر گوشے کو چوما اور پوچھا کہ بولو میرے لال، کیا کہنا چاہتے ہو؟ امجد کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ امجد نے اپنی والدہ کے ہاتھ چومے اور کہا کہ امی جان، آپ ایسا کریں کہ آنگن میں مٹی بچھا کر 2-4 قدم چلیں۔ والدہ جو کہ درد کی ماری تھی اور اپنے بچے کی وجہ سے پریشان تھی، جلدی سے آنگن میں 4-5 قدم چلی۔ امجد نے کہا کہ بس امی جان بہت ہے۔ اس کے بعد امجد نے اپنی والدہ کے قدموں کے نشانات والی مٹی اٹھائی اور ایک برتن میں جمع کی اور بعد میں تھوڑی سی مٹی پانی کے گلاس میں گھول کر پی لی۔ دن میں 2 یا 3 بار پینے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ 3-4 دنوں میں ٹھیک ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے امجد ٹھیک ہو گیا۔ بے شک دوستو، اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے جس نے دھول میں بھی شفا پنہا رکھی ہے، اور وہی ذات تو ہے جس نے ماں کا رتبہ بالاتر کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ماں کو عظیم المرتبت بنایا ہے۔ بے شک ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمیں ماں کی عظمت کو پہچاننے اور ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔